اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقدۃ النکاح۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہے نون ساکن کے بعد تو، حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ ہے، یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہوگا۔ غنہ سے مراد کیا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا ہوگا۔ غنہ کرنے کے بعد تو ہمارے پاس مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس قاف بھی مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ مستعلیہ کے بعد ہمارے پاس قلقلہ میں سے بھی ہے، تو یہاں پہ ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے، یعنی جب ہم اس کو ادا کریں گے تو ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، حروف مدہ کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہاں پہ اس واو مدہ کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ نیکسٹ نون مشدد، یاد رہے کہ نون اور میم مشدد دونوں میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور غنہ سے مراد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر بھی آپ نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کرنے کے بعد قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ با ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے، تو ہمارے مخرج میں جنبش سی ہوگی، یعنی ادا کرتے وقت ہمیں اپنی آواز واپس سنائی دے گی۔ نیکسٹ پھر ہمارے پاس نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کرنا ہوگا، یعنی ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے۔ سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا۔ نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ دال ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے، تو ہمیں اپنی آواز واپس سنائی دے گی، یہاں پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ را پر زبر، تو یہ را کو پر پڑھنے کی ایک صورت ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے، یعنی منہ اور آواز کو کھول کر۔ ضاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر۔ نیکسٹ پھر نون مشدد غنہ کرنا ہوگا، را کے نیچے زیر۔ اب یہ یہاں پہ باریک پڑھنے کی صورت ہے، تو یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچنا ہوگا۔ ضاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر۔ تا پر 2 زبر اور 2 زبر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے غنہ کریں گے، ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے۔ صاد مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچا جائے گا۔ را پر زبر، تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ضاد مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی موٹا یعنی پر پڑھنا ہے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، مگر الف کے اوپر ہے مد، تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے اور یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر، اب یہاں پہ ہمارے پاس واو لین ہے، تو حروف لین کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر اور حروف لین کو جلدی سے، یہاں پہ اس کو جلدی سے پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، 2 سیکنڈ تک لمبا کیا جائے گا۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ قاف ہمارے پاس مستعلیہ میں سے بھی ہے، دوسرا قلقلہ میں سے بھی ہے، تو موٹا بھی پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس دوبارہ نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، اور وقف میں ہم نے ہا کو ساکن کر دینا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، مگر اس کے اوپر ہے مد، تو اس کو 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچنا ہوگا۔ قاف مستعلیہ میں سے بھی ہے، قلقلہ میں سے بھی ہے، موٹا بھی پڑھیں گے، قلقلہ بھی کریں گے۔ را پر زبر، تو را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، منہ اور آواز کو کھول کر۔ قاف قلقلہ میں سے بھی ہے اور مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ مستعلیہ کی صورت میں ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے
اور قلقلہ کی صورت میں ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ہمیں اپنی آواز واپس سنائی دینی چاہیے. لِلتَّقْوَى واو پر کھڑا زبر. تو اگر آپ یہاں پہ رکتے بھی ہیں تو کھڑی حرکات وقف میں تبدیل نہیں ہوتی. وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اب یہاں پہ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے, غنہ کر کے پڑھیں گے. ضاد مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. اور وقف میں ہمارے پاس میم ساکن ہے تو آپ نے میم ساکن کے ساتھ ہی پڑھنا ہے کیونکہ ساکن حروف بھی وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. ان اللہ بما تعملون بصیر. نون مشدد غنہ کر کے پڑھنا ہے. لام آف اللہ سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام آف اللہ کو موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر اور 2 سیکنڈ تک لمبا بھی کرنا ہے. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک اس کو بھی لمبا کرنا ہے. صاد مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ, مگر وقف میں جب را کو ساکن کریں گے تو اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3, 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. واو مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر. اس کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ, اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. صاد مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھنا ہے. دوبارہ پھر صاد مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے. لام پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک کھینچنا ہوگا. طا مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر. قاف بھی مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ, دوبارہ پھر واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ, دونوں کو 2 سیکنڈ تک کھینچا جائے گا. اب یہاں پہ ہمارے پاس لام آف اللہ ہے اور لام آف اللہ سے پہلے حرف کے نیچے ہے زیر, تو لام آف اللہ کو یہاں پہ ہم نے باریک پڑھنا ہے. یاد رہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس لام آف اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم نے اس کو باریک پڑھا ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس لام آف اللہ سے پہلے حرف پر زبر تھا تو ہم نے اس کو پر یعنی موٹا پڑھا تھا. نیکسٹ ہمارے پاس قاف مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک نہیں, کیونکہ جب ہم نون کو ساکن کریں گے تو اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3, 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. اب ایک مرتبہ ان 2 آیات کو رواں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم.